ایسی ہے جس میں مثلا سورہ آل عمران میں آیت نمبر 32 آیت نمبر 132 آل عمران کی آیت 132 132 سورہ مائدہ اس کی آیت نمبر 92 سورہ انفال کی آیت نمبر 1 سورہ انفال کی آیت نمبر 20 اسی سورہ کی آیت نمبر 46 ہر جگہ پر اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو وہاں اولو الامر کی اطاعت کا ذکر نہیں ہے سورہ نور 24واں سورہ اور آیت کا نمبر 54 وہاں بھی اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی اطاعت کرو رسول کی وہاں بھی اولو الامر کی اطاعت کا ذکر نہیں ہے اور سورہ محمد 47واں سورہ آیت کا نمبر 33 اس میں بھی اللہ کہہ رہا ہے میری اطاعت کرو میرے رسول کی وہاں بھی اولو الامر کی اطاعت کا ذکر نہیں ہے سورہ مجادلہ سورہ نمبر 58 آیت نمبر 13 اس میں بھی اللہ کہہ رہا ہے میری اطاعت کرو میرے رسول کی اور اولو الامر کا ذکر نہیں ہے سورہ تغابن سورہ نمبر 64 آیت نمبر 12 اس میں بھی اللہ کہہ رہا ہے میری اطاعت کرو میرے رسول کی اطاعت کرو وہاں بھی اولو الامر کی اطاعت کا ذکر نہیں ہے اب اگر کوئی جاہل یہ آیت کھول کے بیٹھ جائے اللہ نے یہاں تو نہیں کہا اگر کوئی جاہل آدمی کہے بھائی آپ سورہ انفال میں دکھائیں بھائی انفال میں کیوں دکھاؤں میں سورہ نساء میں دکھا رہا ہوں تو اگر اللہ نے 10 آیتوں میں اولو الامر کا ذکر نہیں کیا تو اس کا کیا مطلب ہے اولو الامر کی اطاعت واجب نہیں ہے اپنے رسول کی تھا تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عدم ذکر نہ کرنا اولو الامر کا اس بات کا ثبوت نہیں کہ اولو الامر کی اطاعت واجب نہیں کیوں 10 آیات میں اولو الامر کا ذکر نہیں ایک میں ذکر ہے خمینی صاحب سے لے کر خمینی صاحب تک جتنے علماء مجتہدین شیعوں میں محدثین مجتہدین علماء جتنے سب نے لکھا بھائی مسئلے کو حل کریں کیا ہوگا بسم اللہ ہمارے برادر بسم اللہ عدم ذکر 10 آیات میں اللہ نے اولو الامر کی اطاعت کا حکم نہیں دیا تمام علماء کا شیعوں میں یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ 3 اطاعتیں واجب ہیں قرآن میں 3 کا خمینی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اللہ رسول امام کی اطاعت واجب ہے اور کون سی آیت بتائی یہی اطیع اللہ و اطیع رسول و اولو الامر منکم ایک آیت میں اولو الامر کا ذکر ہے 10 میں نہیں
ذکر نہیں کیا، پھر آپ پورے نبی کی کوئی بندہ کھول کے بیٹھے کہ نہیں آپ ادھر دکھائیں، اس آیت میں دکھائیں، سورہ آل عمران میں دکھائیں، سورہ انفال میں دکھائیں. بھائی یہ ضروری نہیں ہے کہ سورہ آل عمران میں ہم آپ کو دکھائیں یا سورہ انفال میں دکھائیں، یہ ضروری نہیں ہے. نہیں آپ یہاں دکھائیں. اس کو کیا کہیں گے؟ جائز ہے. اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو سورہ نساء میں بھی اللہ کا کلام ہے. اگر وہ فرمان معصوم ہے تو یہ بھی فرمان معصوم ہے. اور میں نے پہلے دن سے کہا جس کو شہادت ثالثہ سمجھ میں نہ آئے پہلے وہ پہلی تقریر میری سن لے، اس میں اس کو پتا چلے گا کہ میرے کہنے کا مقصد کیا ہے. ایک حکم ہوتا ہے مطلق، ایک حکم ہوتا ہے مقید. مقید یعنی قید کیا ہوا، مخصوص ایک ہی شخص کے لیے ایک ہی حکم. میں آسان کر دیتا ہوں. قرآن کہتا ہے مطلق حکم کی میں نے مثال پیش کرا. اللہ کہہ رہا ہے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. جب بھی تمہارے پاس مومن آئے تو اس کو سلام کرو. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. جب بھی مومن آئے تو اس کو سلام کرو. اگر کوئی کہے کہ آپ یہ دکھائیں کہ خیرپور میں حکم ہے کہ خیرپور میں سلام کرو، یہ نیگوٹ کے لیے تو نہیں ہے، یہ لقمان والوں کے لیے تو نہیں ہے، پنجابی والوں کے. بھائی حکم مطلق ہے. جہاں بھی جس وقت بھی جس وقت بھی مومن آئے تم سلام کرو. یہ ایک مطلق حکم ہے. جہاں بھی جو مومن ہے آئے تو سلام کرو. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ امام کہہ رہا ہے فَإِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَلْيَقُلْ عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ. جہاں بھی جس مقام پر جہاں دو گواہ ایک بندے ہم رکوع میں کہہ سکتے ہیں، پر امام کہہ رہے جہاں دو گواہیاں دو، جہاں امام کہہ رہے وہاں نہیں دے رہے، جہاں نہیں کہہ رہے وہاں دے رہے ہو. جہاں امام کہہ رہا ہے. اور یاد رکھیں بار بار یہ کل کہا جا رہا تھا امام نے کب کہا ہے کہ تشہد میں پڑھو، امام نے کب کہا ہے تشہد میں پڑھو. مجھے دکھانا درود پڑھو محمد. چار کتابیں یہ بھی دکھا. یہ القطرہ کا اردو ترجمہ ہے. ان کے لکھنے والے ان کے نام کے ساتھ آیت اللہ لکھا جاتا ہے. ان کو کہا جاتا ہے آیت اللہ. احمد مستمر انہوں نے لکھا ہے. کتاب سے نکل کیا اس کا بھی حوالہ دے دیتا ہوں تاکہ اردو میں آسانی سے آپ سمجھیں. تشہد کے بعد لکھا کہ امام جعفر صادق کا کیا فرمان ہے. وہ کہہ رہا تشہد میں جو ابو بصیر نے امام صادق سے نقل کیا، ابو بصیر نے جو تشہد امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے وہ اس طرح ہے. بسم اللہ واللہ والحمدللہ خیر اسماء کلھا للہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعہ واشہد ان ربی نعم الرب وان محمد نعم الرسول وان علی نعم الوزیر نعم الامام. علامہ صلی اللہ محمد. یہ ہے امام کا بتایا ہوا تشہد. علی کا نام تشہد میں امام نے بتایا ہے یا نہیں؟ بتایا یا نہیں؟ جانے امام نے بتایا تو نہ مانو تمہاری مرضی. امام نے بتایا ایک ہی جگہ سے. توجہ ہے.
ہو سکتا ہے. اب اسی روایت کو ان علماء نے لکھا. پہلا دو حوالے, یہ اصل کتاب یہ جس میں ہے فقہ کامل, فارسی کتاب ہے, اس کے لکھنے والے ہیں علامہ محمد تقی مجلسی. مجلسی اول کہا جاتا ہے. دو علامہ مجلسی, ایک محمد تقی مجلسی, دوسرے علامہ محمد باقر مجلسی. محمد باقر کے والد گرامی, انہوں نے یہی تشریح لکھا ہے, اور اس پر جن کو آیت اللہ مراشی نجفی کہا جاتا ہے, انہوں نے لکھا ہے, تصدیق کی ہے انہوں نے کہ یہ انہی کی کتاب ہے. ان کی تصدیق شدہ کتاب میں کوئی یہ کہے کہ یہ روایت ضعیف ہے, کوئی یہ کہے کہ روایت ضعیف ہے. آیت اللہ مراشی نجفی, ان کے آیت اللہ مراشی نجفی نے لکھا. اور اس کے علاوہ یہ میرے مذہب کے عالمین توضیح المسائل, توضیح المسائل کا مسئلہ ہے, اور یہ ایک نہیں تو ایک ہے جناب, ان کے نام کے ساتھ بھی لکھا ہوا ہے آیت اللہ سید مظہر شیرازی صاحب, انہوں نے بھی یہی تشریح اپنی توضیح المسائل میں لکھا ہے. اور دوسرے جناب مجتہد ہیں, ان کے نام کے ساتھ لکھا آیت اللہ العظمی مبشر کاشانی. مبشر کاشانی مظہر شیرازی, تو یہ میرے مذہب کے نہیں ہیں, میرے مذہب کے نہیں ہیں, یہ آپ کے مذہب کے. دو مجتہدوں نے اب گواہی ہوتی ہے جہاں بھی جائے دو گواہ لے جاتے ہیں. آپ کے مذہب کے دو گواہ میں نے پیش کیے, آپ کے مذہب کے دو گواہ میں نے پیش کیے. انہوں نے کہا ہاں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے. اب آتے اچھا ایک اور بہانہ میں اس کو حل کر دیتا ہوں. ہمارا مناظرہ ہوتا تھا جب اہل سنت والوں کے ساتھ, میرے ہوتے رہے مناظرے, سب مجھے جانتے ہیں, اپنے پر سب جانتے ہیں. جب مناظرہ ہوتا تھا تو وہاں ایک ٹیکنک ہوتی ہے مناظرے کی, سب کی مناظرہ سے جو واقف ہیں. ہم جب پیش کرتے تھے کہ امام, اچھا اہل سنت کے امام, پھر کے امام کتنے ہیں؟ چار. امام ابو حنیفہ اہل سنت کے, دوسرے شافعی, امام مالک بن انس اور احمد بن حنبل, چار امام ہیں. سینئر تو امام مالک ہیں, پھر امام ابو حنیفہ, پھر امام شافعی, پھر امام احمد بن حنبل. ہم جب مناظرے میں پیش کرتے تھے کہ امام شافعی نے لکھا ہے مولا علی کے بارے میں, تو سامنے والا کہتا تھا میں تو ابو حنیفہ کی تقلید کرتا ہوں. میرا جملہ ضائع نہیں جائے, میرا جملہ ہے. جب ہم مناظرہ کرتے تھے ایمان سے بتا یہ انہی دلیل صحیح ہے, میں کہتا نہیں, چاہے شافعی ہو چاہے مالک ہو, ہے آپ کے مذہب کے, آپ ان کی تقلید کریں یا نہ کریں, مذہب آپ کا ہے. اب اگر کوئی کہے ہم ان کی نہیں کرتے, نہ کرو, ہے آپ کے مذہب کے. مناظرہ ایسا نہیں چلتا, ہم فلاں تقلید جس کی بھی کرو, لیکن یہ آپ کے مذہب کے ہیں, میرے مذہب کے نہیں. انہوں نے تصدیق کر دی کہ علی ولی اللہ کا شرم ہے, ایک ہی روایت ہو. روایات میں نے پڑھی, ان کو نظر سمجھنے کو نہیں آ, جو سمجھنا نہ چاہے. قرآن میں بھی مثالیں موجود ہیں. بھائی رسول سے جب عیسائیوں نے مناظرہ کیا, 3 دن تک رسول نے دلائل دیے, 3 دن تک. مجھ سے میری کیا حیثیت اور اوقات ہے, رسول نے دلیل دی. 3 دن, ایک دن نہیں. فقط حاجت فی من بعد ما جاءک من العلم
حلفا نجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. رسول سے پڑھ کر تو میں نے دلیل دے سکتا. رسول نے عیسائیوں کے ساتھ 3 دن تک مناظرہ کیا, وہ نہیں مانے. اب جن کو رسول نہ منوا سکے, میں کیا کہوں. پھر رسول نے دلیل, انہوں نے نہیں مانا. رسول نے کہا آخری فیصلہ وہ بھائی. پھر نتیجہ یہ کرتے ہیں جھوٹوں پر لعنت. مباہلے کا نتیجہ یہ ہے, کرتے ہیں جھوٹوں پر لعنت. تو ہم یہ کہتے ہیں, ہم نے آپ کو دکھا, ہم بیٹھ کر مطلق کی مطلق حکم ہے ولایت دینے کا, اس کو آپ مقید کر رہے ہیں. مقید کرنا آپ کا حق نہیں ہے. امام نے کہا جہاں جہاں 2 گواہیاں وہاں علی کی ولایت کی گواہی دو. اگر کوئی نہیں دے گا تو میں اسے لاٹھی سے یا ڈنڈے سے مروا تو نہیں سکتا. میں کیا کرتا ہوں, میرا کام ہے دلیل دینا, قرآن سے بتانا, حدیث سے بتانا. آگے ہر آدمی کی مرضی ہے, لیکن سوچے ضرور میں کس کی ولایت کا انکار کر رہا ہوں. اگر شیعہ ہو, اگر نہیں پڑھتے تمہاری مرضی, لیکن سوچنا قبر میں علی آئے گا, حشر میں علی ہوگا, تو اس کی ولایت کا انکار یہ ہم مان رہے ہیں. سبحان اللہ. میں کل بتایا, اب ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں اور تفسیر معصوق بیان کر رہا ہوں. خدا گواہ ہے 10 دنوں میں یہ مضمون مکمل ہونے والا نہیں ہے. 10 دن کیا, کتنے اشرے چاہیے اس مضمون کو مکمل کرنے کے لیے. میں کو مختصر کروں, اشرے چاہیے ولایت علی پر گفتگو کرنے کے لیے. ولایت کیا ہے؟ اب قرآن کہہ رہا ہے قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ. آپ ان کو کہہ دو ان ھذا. دیکھیں ہر میں کتنے آیات پڑھی اور کتنی آیات میں دکھا ہے کہ اللہ نے جن جن کو آیات میں اللہ نے نام لیے, امام نے کہا اس سے مراد ولایت ہے. دونوں پڑھیں محمد والے. ایک آیت پڑھا سورہ نام. اللہ کہہ رہا ہے ان ھذا صراطی مستقیم, یہ میرا رستہ ہے, یہ میرا رستہ ہے. ھذا صراطی مستقیم فاتبعوا, اس کا اتباع کرو. اب یہ تفسیر میرے ہاتھ میں ہے, تفسیر روح سے کریں. اس میں امام سے پوچھا گیا مولا یہ اللہ کہہ رہا ہے ان ھذا صراطی مستقیم فاتبعوا, یہ ہے میرا راستہ, اس کی پیروی کرو. وہ کون سا صراط مستقیم ہے؟ ابھی آپ نے کہیں دیکھا ہے کوئی صراط مستقیم نظر آنے والی کوئی چیز ہے؟ نماز میں بھی آپ دعا سے مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں ہدایت کرتا ہے سیدھے راستے. وہ سیدھا راستہ صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ معصوم کا فرمان اس میں موجود ہے. پوچھا گیا مولا وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ امام نے کہا صراط مستقیم نام ہے ولایت